مجھے یاد ہے میں نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، میاں جی پاکستان کہاں ہے؟ میرے باپ نے جواب دیا، امرتسر سے آگے جہاں لاہور ہے وہاں پاکستان ہے۔ آگے امرودوں کے باغ آ گئے، یہاں امرود توڑ کر کھایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی مسجد تھی، یہ مسجد کچھ دیواروں والی تھی۔ ہمارا باپ ہمیں اس مسجد میں لے آیا۔ مسجد بالکل خالی پڑی تھی۔ مسجد میں ایک چھوٹی سی کوٹھری تھی جو کھلی تھی، یہاں مسجد کے مولوی صاحب رہتے تھے۔ مولوی صاحب وہاں نہیں تھے، ان کا سامان صحن میں بکھرا پڑا تھا۔ برسات کا موسم ہونے کی وجہ سے شام حبس آلود تھی۔ پہلے ہمارا باپ ہمیں مولوی صاحب کی کوٹھری میں لے گیا، مگر وہاں سخت گرمی اور حبس تھا۔ پھر وہ ہمیں مسجد کی چھت پر لے آیا، یہاں اتنا حبس نہیں تھا۔ ہم نے نیچے باری باری آ کر وضو کرنے والی ٹوٹیوں کے ساتھ منہ لگا کر پانی پیا۔ باپ نے ہمیں اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ اس نے میری بہن اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، پترو گھبرانا نہیں، ہم اللہ کے گھر میں ہیں۔ سکھ ہندو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا ملک پاکستان بنائیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا اور ان کے گھروں کو آگ لگانی شروع کر دی ہے۔ ہمیں بھوک لگی ہوگی مگر یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ صبر شکر کر کے رات گزار دو، صبح اللہ مالک ہے۔ ہم نے ساری رات مسجد کی چھت پر کبھی جاگ کر کبھی سو کر گزار دی۔ صبح ہونے سے پہلے جب پو پھٹ رہی تھی تو ہمارا باپ ہمیں لے کر مسجد سے نکل آیا۔ اب ہم کھیتوں کی آڑ لیتے درختوں کی ان قطاروں کی طرف چلنے لگے جو شام کو ہمیں دور سے نظر آ رہی تھیں۔ ان درختوں کے درمیان سے ایک چھوٹی سی پکی سڑک گزرتی تھی۔ یہاں ہمیں مسلمان مہاجرین کا ایک قافلہ مل گیا جو گرداسپور سے پاکستان کی طرف جا رہا تھا۔ ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلہ جب امرتسر شہر کے باہر کھیتوں میں پہنچا تو سکھوں کے ایک بڑے جتھے نے حملہ کر دیا۔ قافلے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ کچھ سکھ گھوڑوں پر سوار تھے، باقی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب وہ مسلمانوں کو قتل کرنے لگے، بچوں کو میری آنکھوں کے سامنے نیزوں پر اچھالا گیا۔ ہمارا باپ ہمیں پکڑ کر کھیتوں کی طرف بھاگا۔ میں اور میری چھوٹی بہن چیخ چیخ کر رونے لگے۔ اچانک سے ایک سکھ کا گھوڑا دوڑا آتا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے جھک کر میری چھوٹی بہن پر تلوار کا وار کیا۔ تلوار میری بہن کی گردن پر پڑی اور گردن آدھی کٹ کر ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ وہ گر پڑی، میرا باپ اس کے اوپر گر پڑا۔ میں نے پہلی بار اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ میری بہن کی گردن سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ میں زور زور سے رو رہا تھا۔ میرے باپ نے میری بہن کو کندھے پر ڈالا، میرا بازو پکڑا اور کھیتوں میں ایک طرف دوڑ پڑا۔ کچھ دور جا کر وہ کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑا۔ میں میاں جی پکارتے ہوئے روتے ہوئے اپنے باپ کو اٹھانے لگا۔ میری بہن کھیت میں اس طرح پڑی تھی کہ اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹ کر ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ میرا باپ رو رہا تھا، میری بہن کا نام لے کر پکار رہا تھا، مگر میری بہن مر چکی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے سکھوں کے نعرے سنائی دیے۔ میرے باپ نے میری بہن کی لاش ایک طرف ڈال کر میرا بازو پکڑ کر ایک طرف کو بے تحاشا دوڑ پڑا اور مجھے بھی ساتھ دوڑانے لگا۔ کھیتوں سے نکل کر ایک کھلی جگہ آ گئی جہاں ایک کچا راستہ بنا ہوا تھا۔ یہاں ایک ٹرک سامنے سے آ رہا تھا۔ ٹرک ہمیں دیکھ کر ایک فوجی جس کے ہاتھ میں رائفل تھی ٹرک میں سے چھلانگ لگاتے ہوئے اترا اور میرے باپ سے پوچھا، مسلمان ہو؟ میرے باپ نے کہا، ہاں جی مسلمان ہیں، میری بیٹی سکھوں نے شہید کر دی ہے۔ اور ایک بار پھر میرا باپ رونے لگا۔ اپنے باپ کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ یہ بلوچ ریجمنٹ کے سپاہی تھے۔ انہوں نے ہمیں ٹرک میں بٹھایا اور امرتسر کے ریفیوجی کیمپ میں لے آئے۔ اس کیمپ میں ہم 2 دن رہے۔ میرا باپ میری بہن کو یاد کر کے روتا رہتا تھا، میں بھی ساتھ رونے لگتا۔ اپنی بہن کی لاش میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی، اس کی گردن کٹی ہوئی اور گردن میں سے ابلتا ہوا خون، شاید میں ساری زندگی فراموش نہ کر سکوں۔ تیسرے دن ہمیں ایک مال گاڑی میں دوسرے مہاجرین کے ساتھ بٹھا دیا گیا اور مال گاڑی نے ہمیں لاہور پہنچا دیا۔ پاکستان آ کر 2 دن والٹن کے ریفیوجی کیمپ میں پڑے رہے، پھر گجرانوالے چلے گئے۔ وہاں میرے والد کے قریبی رشتہ دار رہتے تھے۔ انہوں نے والد صاحب کو ایک دکان الاٹ کروا کر دی۔ مجھیٹھ قصبے سے میرے والد صاحب کی پرچون کی دکان تھی جہاں آٹا، دال، چاول وغیرہ بیچے جاتے تھے۔ گجرانوالے میں یہ دھندا نہ چل سکا تو والد صاحب لاہور آ گئے۔ میری چھوٹی بہن کا غم والد صاحب کو اندر ہی اندر گھن کی طرح کھانے لگا تھا۔
مگر وہ میری تعلیم سے بھی غافل نہیں تھے۔ خود تو 4 جماعتیں پڑھے ہوئے تھے۔ قصبے میں اسلامی تاریخی ناول بڑے شوق سے پڑھے جاتے تھے۔ کوئی لفظ ہماری سمجھ میں نہ آتا تو مجھ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ محمود غزنوی ان کا پسندیدہ ہیرو تھا۔ ہم نے باغبان پورے میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پہ لیا۔ والد صاحب نے پرچون کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ مجھے اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ وہ مجھے مسجد میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھی بھیجتے تھے۔ میں نے قرآن پاک حفظ تو نہیں کیا مگر پورا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا۔ قرآن پاک نے میرے اندر اسلام اور پاکستان کے لیے گہری محبت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ والد صاحب سردیوں کی رات مجھے اپنی چارپائی پر پاس بٹھا کر محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کے کارنامے کتاب سے پڑھ کر سناتے۔ ذرا ہوش سنبھالا تو میں نے بھی ان کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ کبھی کبھی رات کو میں سو رہا ہوتا تو والد صاحب کی ہنچکیاں بھر کر رونے کی آواز سے میری جاگ کھل جاتی۔ وہ میری چھوٹی بہن کو یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد میں کالج میں داخل ہو گیا۔ والد صاحب کو بیٹی کے غم نے وقت سے پہلے بوڑھا اور کمزور کر دیا تھا۔ میں ان کی بڑی دلجوئی کرتا مگر بیٹی کے قتل کا منظر وہ نہ بھولتے تھے، نہ میں ہی بھول سکا۔ وقت گزرتا گیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے BA پاس کر لیا اور ایک کارخانے میں مجھے کلرک کی نوکری مل گئی۔ اس زمانے میں مجاہدین کشمیر کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ بھارت نے کشمیر میں کشمیریوں کی مرضی کے خلاف اپنی فوجیں بھیج کر وہاں قبضہ کر لیا تھا۔ بھارتی فوج بھارتی حکومت کے اشاروں پر کشمیری مجاہدین پر طرح طرح کے ظلم توڑ رہی تھی۔ کشمیری مجاہدین پر بے پناہ تشدد کیا جا رہا تھا۔ عورتوں کو اغوا کیا جاتا۔ حریت پسند کشمیریوں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر انہیں شہید کیا جا رہا تھا۔ والد صاحب یہ سب کچھ اخباروں میں پڑھتے تو ان کے چہرے شعلے کی طرح تمتمانے لگتے۔ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے مگر مسلمان کشمیری مجاہدین پر انڈین فوج کے ظلم و ستم کی خبریں پڑھ کر وہ سینے پر ہاتھ مار کر کہتے، مرنے سے پہلے میں جہاد کشمیر میں حصہ ضرور لوں گا۔ اے خدا مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں مقبوضہ کشمیر میں جا کر مجاہدین کے شانہ بشانہ کافروں کے خلاف جہاد کر سکوں۔ ایک رات وہ دکان بند کر کے گھر آئے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا میاں جی میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ والد صاحب نے مجھے بازو سے پکڑ کر بٹھایا اور کمزور آواز میں کہا اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سردیوں کی رات تھی۔ گھر میں نوکرانی ہوتی تھی جو گھر کی صفائی وغیرہ کے علاوہ کھانا بھی تیار کر دیتی تھی۔ والد صاحب چارپائی پر لحاف اوپر کر کے لیٹ گئے۔ میں ان کے لیے چاول تھالی میں ڈال کر لایا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے چاول واپس لے جانے کو کہا۔ میں دوسری چارپائی پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ والد صاحب مجھے آواز دے رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس چلا گیا۔ ان کا کمزور چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بدن میں خون بالکل نہیں ہے۔ میں گھبرا سا گیا۔ والد صاحب نے آہستہ سے کہا میں کلثوم کو نہ بچا سکا، مجھے اس کا بڑا غم ہے۔ میں نے ان کا کمزور ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میاں جی اللہ کو یہی منظور تھا، آپ غم نہ کیا کریں۔ والد صاحب نے جیسے میری بات بالکل نہیں سنی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا کر میرا بازو پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھ کی گرفت حیرت انگیز طور پر بڑی سخت تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے مگر میری طرح بستر پر لیٹے لیٹے مت مرنا، کشمیر کے جہاد میں کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہونا، مجھے دفن کرنے کے بعد امرتسر چلے جانا۔ والد صاحب نے فتح شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے متولی کا نام لے کر مجھے ہدایت کی میں مزار کے شاہ جی سے جا کر ملوں، وہ مجھے جہاد کشمیر کے میدان جنگ میں پہنچا دے گا۔ والد صاحب نے میرے بازو کو اپنے گرفت میں مضبوط کرتے ہوئے کہا جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے تو میری قبر پر آ کر مجھے یہ خبر ضرور سنانا، مجھ سے وعدہ کرو۔ میاں جی میں وعدہ کرتا ہوں۔ والد صاحب کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی۔ انہوں نے میرا بازو چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ بولے جس کھیت میں اپنی بیٹی کی لاش چھوڑ آیا تھا وہاں جا کر فاتحہ پڑھنا اور اونچی آواز میں کہنا کہ کلثوم اپنے باپ کو معاف کر دینا، وہ تجھے دشمنوں کی زمین پر بے گور و کفن چھوڑ آیا تھا، وعدہ کرو وعدہ کرو۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے میاں جی کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں وعدہ کرتا ہوں میاں جی، وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میاں جی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ والد صاحب سے کیے ہوئے دونوں وعدے میرے سینے پر لکھے تھے۔ ان دونوں وعدوں کو پورا کرنا میری زندگی کا مشن بن گیا تھا۔ یہی وہ مشن تھا جس کو لے کر میں بھارت میں داخل ہوا تھا۔
چھوٹی بہن پاکستان کے نام پر، اسلام کے نام پر شہید ہوئی تھی، وہاں فاتحہ پڑھ کر اس کی روح کو ثواب پہنچانا، میاں جی کا پیغام اس کی روح کو پہنچانا اور اپنی زندگی جہاد کشمیر کے لیے وقف کر دینا۔ یہ ساری باتیں یہاں تو میں نے پوری تفصیل سے لکھ دی ہیں، لیکن اس رات فتح شاہ بخاری کے مزار کی کوٹھری میں سید صاحب کے چھوٹے بھائی کو میں نے مختصراً بیان کی اور اس شخص کا نام لیا جس کے پاس میرے والد صاحب نے کہا تھا مزار کا متولی بڑے شاہ جی مجھے پہنچا دیں گے۔ یہ کوئی خاص مجاہد تھا، میں اس کا اصلی نام یہاں نہیں بتاؤں گا، آپ جو چاہیں اس کا نام رکھ لیں، چلیں کمال شاہ نام رکھ لیتے ہیں۔ سید صاحب میری ساری باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئے اور پھر سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا میرے عزیز، تم بڑا نیک مقصد لے کر پاکستان سے آئے ہو، جن صاحب کا تم نے نام لیا ہے میں انہیں جانتا ہوں، وہ کبھی کبھی رات کے وقت پولیس والوں کی نظروں سے چھپ کر میرے بڑے بھائی کو ملنے یہاں آیا کرتے تھے۔ میں نے کہا بس آپ کسی طرح مجھے ان کے پاس پہنچا دیں۔ سید صاحب کہنے لگے ان کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ ہردا ضلع ہوشنگ آباد مدھیہ پردیش سے آیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں میرے بڑے بھائی صاحب نے بتایا کہ وہ زبردست مجاہد اور تربیت یافتہ کمانڈو ہیں، بھارتی فوج کی کمانڈو فورس میں ہوا کرتے تھے، وہاں سے ریلیز ہونے کے بعد ہردا ضلع ہوشنگ آباد کے کسی قریبی جنگل میں رہتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں اس بارے میں بڑے شاہ صاحب نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آنے لگی تھی کہ والد صاحب نے مجھے اس مجاہد اور تربیت یافتہ کمانڈو کے پاس کیوں بھجوایا تھا۔ جہاد کشمیر میں شریک ہو کر شہید ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ فائرنگ کرتے ہوئے بھارتی فوج کی کسی فوج کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، آپ کی فائرنگ سے کوئی دشمن مرے یا نہ مرے، دشمن کی گولی آپ کو آ کر لگے گی اور آپ اسی وقت شہید ہو جائیں گے۔ آپ کی شہادت میں کسی کو ذرا بھی شک نہیں ہوگا، لیکن اس شہادت کا آزادی کشمیر کی تحریک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وہ شہادت تحریک کے لیے بہت مفید ہوتی ہے جو دشمن کو کسی فوجی آپریشن کے بعد زبردست اور دور رس نقصان پہنچانے کے بعد حاصل کی جائے۔ دشمن کو ایسا نقصان میں کمانڈو بن کر ہی پہنچا سکتا تھا، اور اگر خدا نے میری قسمت میں شہادت کی سعادت لکھی ہوئی ہے تو میں یہ شہادت کمانڈو آپریشن کے ساتھ دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے بعد ہی حاصل کر سکتا تھا۔ والد صاحب یہی چاہتے تھے کہ میں جہاد کشمیر میں شامل ہونے سے پہلے کمانڈو کی پوری تربیت حاصل کروں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کمال شاہ صاحب کو منتخب کیا تھا جو مجھے مزار کے متولی سید صاحب کے توسط سے ہی مل سکتے تھے۔ اب جب چھوٹے سید صاحب نے مجھے بتایا کہ کمانڈو کمال شاہ بھارت کے صوبہ مدھیہ پردیش کے ہردا ضلع میں کسی جنگل میں رہتے ہیں تو صورتحال میرے لیے مزید پیچیدہ ہو گئی تھی۔ میں نے سوائے امرتسر مجیٹھ کے علاقے کے ہندوستان کا کوئی اور علاقہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ مدھیہ پردیش کس بلا کا نام ہے اور ہروا نام کا جنگل کہاں پر ہے، مگر میں نے کمانڈو کمال شاہ صاحب کے پاس جانے کا دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ میرے والد صاحب کی آخری خواہش بھی تھی اور میں بھی کمانڈو بن کر کافروں سے اپنی چھوٹی بہن کے خون کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اور اب تو ہر وہ لڑکی جو مقبوضہ کشمیر میں کافروں کے ظلم و تشدد سے شہید ہوتی تھی وہ مجھے اپنی بہن کلثوم ہی لگنے لگتی تھی۔ میں نے سید صاحب سے کہا میں کمال شاہ صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں ان کے پاس کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ سید صاحب نے باہر کوئی آہٹ محسوس کی ہوگی، انہوں نے مجھے چپ ہو جانے کا اشارہ کیا اور جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس گئے اور کسی سوراخ سے باہر دیکھنے لگے، پھر پیچھے ہٹے اور مجھے کہا برخوردار اس وقت رات کافی گزر چکی ہے، تم یہیں سو جاؤ، صبح میں خود تمہارے پاس آؤں گا، تم میرے آنے سے پہلے باہر نہ نکلنا۔ سید صاحب چلے گئے۔ بند کوٹھری میں حبس اور گرمی ضرور تھی، یہاں پنکھا نہیں تھا، مگر چونکہ ابھی گرمی کا موسم باقاعدہ سٹارٹ نہیں ہوا تھا اس لیے کوٹھری تھوڑے سے حبس اور گرمی نے مجھے زیادہ دیر تک تنگ نہیں کیا اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح مجھے سید صاحب نے ہی آ کر جگایا۔ میرا لباس بس ابھی تک سوائے سبز ٹوپی کے ملنگوں والا ہی تھا۔ وہ اپنے ساتھ میرے اتارے ہوئے کپڑے یعنی جینز، پتلون، جیکٹ، جوگر شوز بھی لائے تھے۔ انہوں نے میرے کپڑے ایک طرف رکھ دیے اور کہا میرے ساتھ آ جاؤ، ہم ناشتے پر بات کریں گے۔ میں کوٹھری سے نکل کر کھلی فضا میں آیا تو بڑا اچھا لگا، دن کافی نکل چکا تھا۔ سید صاحب مجھے ایک دوسری کوٹھری میں لے آئے جس کا فرش پکا اور چھت بھی اونچی تھی، اندر ایک پلنگ بچھا تھا، 2-3 کرسیاں اور چھوٹی تپائی بھی تھی۔ یہاں میں نے ان کے ساتھ حلوہ پوری کا ناشتہ کیا۔ ناشتے پر وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت زار کی باتیں کرتے رہے، کہنے لگے یہاں وہ بات نہیں ہے جو انگریزوں کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، انگریزوں کے زمانے میں تو ہم مسلمان ہندوؤں کے ساتھ برابری کی حیثیت سے رہتے تھے، مگر اب یہاں ہندوؤں کے غلام ہیں، ہم چاہے کچھ کر لیں بھارت کی حکومت ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھے گی۔
وہ ہندوستان کے ہر مسلمان کو پاکستان کا جاسوس سمجھتی ہے۔ تم پاکستان کے مسلمان ہر لحاظ سے خوش نصیب ہو۔ تم ایک آزاد ملک میں رہتے ہو، تمہاری اپنی حکومت ہے، خواہ کیسی بھی حکومت ہے، مگر تمہاری اپنی حکومت ہے۔ تم اسلام کے راستے پر چل کر زندگی بسر کر سکتے ہو۔ یہاں مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اعلیٰ سرکاری عہدیدار صرف ہندوؤں کے لیے وقف ہیں۔ مسلمان لڑکا چاہے کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ نوکری دی بھی جاتی تو گھٹیا درجے کی نوکری دی جاتی ہے۔ ہم بھارت کے مسلمان تو ہمیشہ پاکستان کی خیر سگالی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی وجہ سے تھوڑی بہت ہماری بھی یہاں عزت بن جاتی ہے۔ ناشتے کے بعد سے یہ سب کہنے لگے۔ میں نے چائے کے لیے کہہ دیا ہے، چائے پر اصلی باتیں کریں گے۔ میں نے ان سے پولیس کے بارے میں پوچھا کہ باہر آپ کو خطرہ تو نہیں ہے؟ سید صاحب بولے، میرے عزیز یہاں کچھ پتہ نہیں کہ باہر جو ملنگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی خفیہ پولیس والا ہے۔ ایک ملنگ پر مجھے شک تھا کیونکہ اس کی شکل نئی تھی، وہ چلا گیا ہے، اس لیے فی الحال تو کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے کہا یہاں کا تھانیدار کیا نام تھا اس کا؟ شرما جی۔ ہاں، وہ تو آپ کو میرے بات پریشان نہیں کرے گا۔ سید صاحب سر کو ہلکا سا جھٹک کر بولے، ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، یہ انڈین پولیس والے کبھی کسی مسلمان پر اعتبار نہیں کرتے، وہ ہمیں بھی پاکستان کا جاسوس ہی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ تم نے خود دیکھ لیا ہے کہ ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن شرما تھانے کو کبھی بھی یقین نہیں آ سکتا۔ ہم بھی ان کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، اور پھر کبھی ایسا ہوا بھی نہیں کہ تمہاری طرح سے کوئی پاکستانی یہاں آئے اور ہمیں اسے چھپانا پڑ جائے۔ میرے بڑے بھائی یعنی شاہ صاحب ہوا کرتے تھے تو ان سے ملنے کبھی کبھار وہی کمانڈو مجاہد صاحب ضلع ہوشنگ آباد کے جنگلوں سے نکل کر آیا کرتے تھے۔ ان دنوں امرتسر کا ایک سکھ تھانے دار ہوتا تھا۔ ایک بار ان کی بو لیتا یہاں آ گیا اور بڑے شاہ صاحب سے ان کی بابت کچھ پوچھ گچھ بھی کی، مگر بڑے شاہ صاحب نے سکھ تھانے دار کی خوب خبر لی تھی اور اسے یہ کہہ کر مزار سے نکال دیا تھا کہ اب اگر تم یہاں آئے تو میں دلی سیدھا پنڈت نہرو کی بیٹی سے جا کر تمہاری شکایت کروں گا۔ بس اس کے بعد یہاں کوئی پولیس والا نہیں آیا۔ اتنے میں ایک لڑکا چائے لے کر آ گیا۔ چائے کا دور چلنے لگا۔ لڑکا چلا گیا تو سید صاحب کہنے لگے، تمہاری بات اور ہے میاں جی، تم پاکستانی جاسوس نہیں ہو۔ اگر جاسوس ہوتے بھی تو خدا کی قسم ہم تمہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھتے۔ پاکستان کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، مگر تم ایک بلند ترین مقصد لے کر یہاں آئے ہو۔ اگر تمہارے پاسپورٹ پر امرتسر کا بھی ویزا لگا ہوتا تو شاید تمہیں اتنی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی، مگر چونکہ تمہارے پاس دلی کا ہی ویزا ہے اور تم وہاں سے چھپ کر یہاں آئے ہو، اس لیے قدرتی بات ہے کہ تمہارے پیچھے خفیہ پولیس لگ گئی، کیونکہ دلی دارالحکومت ہے۔ جو پاکستانی دلی کا ویزا لگوا کر آتے ہیں، پولیس ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ اگر کوئی پاکستانی دلی سے باہر کسی شہر کا رخ کرے تو پھر وہ اسے جاسوس سمجھ کر اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، مگر تم فکر نہ کرو، میں یہاں اب تمہیں پریشان کرنے والا کوئی پولیس والا نہیں آئے گا۔ میں نے مطلب کی بات شروع کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ بتائیے کہ میں مجاہد کمانڈو کمال شاہ صاحب کے پاس کس طرح پہنچ سکتا ہوں؟ سید صاحب کہنے لگے، میں تمہیں ہروا ضلع ہوشنگ آباد تک پہنچانے کا راستہ تو بتا دوں گا، مگر اس کے آگے تمہیں خود کمال شاہ صاحب کو تلاش کرنا ہوگا۔ مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ ہروا سے کوئی 10-11 میل دور دریائے زبدہ کے کنارے سابق ریاست اندور کی حدود میں گویت نام کا ایک گاؤں ہے۔ بس یہیں سے وہ جنگل شروع ہوتا ہے جس کے اندر کہیں کمال شاہ صاحب کے لیے ٹھکانہ بنا ہوا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ وہاں وہ خاص کشمیری حریت پسندوں کو کمانڈو کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ میں کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ باہر سے کسی نے دستک دی۔ سید صاحب جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ تو ساتھیوں، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی قسطوں کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے ویلیویبل کمنٹس ضرور دیجیے گا۔